صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا وہ اپنے ایمان اور اسلام کو کیسے جان سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے وجود ایمانی میں سراسر وجود پیغمبر کا محتاج ہے۔ اگر وجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع نظر کر لی جائے تو ایک لمحہ کے لیے بھی مومن کا وجود ایمانی باقی نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات اقدس ایمان والوں کے لیے ان کی ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور سیرت سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شناسائی کا سب سے مستند اور معتبر ذریعہ قرآن کریم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کریمہ اخلاق عالیہ کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں درج کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ سعد بن ہشام نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا انبئنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا ام المؤمنین، اے ایمان والوں کی ماں، چونکہ قرآن کریم میں ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو پوری امت کی مائیں قرار دیا، احتراماً، جیسے ماں کا احترام ہے ویسے ہی ان کا بھی احترام ہے۔ یا ام المؤمنین انبئنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جان مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں آگاہ کیجیے، یہ سوال کیا۔ تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا الیس تقرأ القرآن، آپ قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو؟ قال بلا، وہ جواب میں کہنے لگے ہاں کیوں نہیں، میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم ہیں۔ قرآن کریم اوراق میں جو ہے وہ بھی سچا ہے، اور جو چلتا پھرتا مدینہ کی گلیوں میں قرآن ہے عملی، وہ بھی سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم آپ کے اخلاق کی عکاسی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سیرت طیبہ کا ذکر جگہ جگہ فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کے بالکل آخر میں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات بہت مبارک آیات ہیں، یاد رہے تو انہیں نماز کے بعد پڑھ لیا کیجیے، ان کی بڑی برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیرت طیبہ
کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو، تمام لوگوں سے خطاب ہے، تمہاری طرف، تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو ہیں تو تمہاری جنس میں سے، نسل انسانی میں سے ہیں، لیکن تمام انسانوں بلکہ اللہ کی تمام مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل و اشرف و اکمل و احسن پیدا فرمایا ہے۔ ان کی صفات کیا ہے؟ یہ سیرت طیبہ کا بیان ہو رہا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری تکلیف ان پر بہت گراں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تمہاری ہر دنیاوی تکلیف کو سن کر اور تمہاری اخروی تکلیفات کا، تمہاری اخروی تکالیف کا ذکر کر کے وہ تڑپ جاتے ہیں۔ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان کو گھلا دیں گے اس صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے لگ لگ کے آپ ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور قرآن کریم کی بات ان کو سناتے ہیں، لیکن یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو اس افسوس میں کہیں آپ اپنی جان نہ گھلا دیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان۔ ان دونوں آیات میں ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے اعراض اور آپ کی تعلیمات سے گریز کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سخت تکلیف ہوتی تھی اس کیفیت کا بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ایک مثال کے طور پر، ایک مثال کے ذریعے سے واضح فرمایا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہ ذریعے سے یہ ارشاد نقل کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، میری اور انسانوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی انسان کسی جگہ آگ جلاتا ہے، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ کے شعلے اٹھنے لگتے ہیں اور ارد گرد اس کا روشن ہو جاتا ہے آگ کے جلنے سے، تو جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار یقعن فیہا، تو پتنگے اڑ اڑ کر اور زمین پر چلنے والے مختلف حشرات الارض کہہ لیجئے، تاکہ میں آسان لفظ تلاش کر رہا تھا، حشرات الارض، وہ جو آگ میں پڑتے ہیں وہ اس آگ میں گرنے لگ جاتے ہیں۔ فجعل الرجل یضعبہن ویغلبنہ، آدمی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ نہ گریں، لیکن وہ اس کے باوجود گر رہے ہوتے ہیں۔ فیقتحمن فیہا، وہ روکنے کے باوجود اندر آگ میں گر جاتے ہیں پتنگے۔ فانا آخذ بحجزکم، بس میری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ تم جہنم کی آگ میں پڑنے کے لیے مسلسل آگے بڑھ رہے ہو اور میں پشتوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو،
پہلی صفت تو یہ بیان فرمائے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی، ان پر گراں گزرتی ہے۔ اور دوسری خوبی میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حریص علیکم۔ حریص اردو میں ناپسندیدہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی ہے انتہائی شوق اور انتہائی خواہش رکھنے والا، بہت زیادہ کسی چیز کا طلبگار، کسی چیز کا بہت زیادہ طلبگار۔ اللہ فرماتے ہیں حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے انتہائی خواہش مند ہے۔ ہر وہ بات جو تمہارے فائدے کی ہے اسے تمہارے لیے ہر لمحہ سوچتے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اسی خواہش کا اظہار، یہ جو تمہارے فائدے کے لیے انتہائی طلبگار ہونا، اس کا اظہار اس ارشاد میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے آسان دین حنیف دے کر بھیجا ہے، جس میں آسانی ہی آسانی، تمہارے لیے اس میں آسانیاں ہیں۔ آپ صحابہ کو روانہ کرتے کسی علاقے میں تو ان سے فرمایا کرتے تھے یسروا ولا تعسروا، دیکھو تم نے آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کرنی ہیں، مشکلات نہیں کھڑی کرنی۔ تم آسانیاں پیدا کرنے والے ہو، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنے والے ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، دین تو بڑا آسان ہے، دین واقعتاً آسان ہے، ہم نے یقین کیجئے اسے مشکل بنا رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بچے کی پیدائش سے لے کر انسان کے انتقال تک جتنی رسمیں ہیں وہ ساری ہماری پیدا کردہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دینا، بائیں کان میں تکبیر کہنا، اسے کسی اللہ والے سے گڑتی دلانا یا کسی نیک صالح بندے سے گڑتی دلانا، اور پھر 7ویں دن اس کا نام رکھنا بامعنی، کوئی بامعنی نام رکھنا۔ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کے نام انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر رکھو، میرے نام پر رکھو۔ سب سے بہترین نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا، بس یہ سنت ہے۔ اور سر منڈایا ہے، ٹرینڈ کرائی ہے، اگر اس کے سر میں کوئی پنسیاں وغیرہ نہیں ہیں تو 7ویں دن اس کا سر منڈانا، اور بال جو ہیں ان کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، بس یہ عمل سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ساری ہماری رسمیں ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو سسرال والے کہتے ہیں بیٹی سے، اپنی بہو سے کہ چلو بیٹا اپنے میکے جاؤ۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ بچیاں اپنے بچے کی پیدائش جو ہے وہ اپنے میکے میں کرتی ہیں۔ اور خدا تمہیں ہدایت دے، نسل تمہاری بڑھ رہی ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ نسل تو تمہاری بڑھ رہی ہے، اور میکے کیوں بھیج رہے ہو؟ صرف خرچ سے بچنے کے لیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر صرف یہ کہ میکے نہیں بھیجا، بلکہ نانک شک لے کر بچی واپس آئے گی۔ جتنا وہ بیچاری جہیز میں سامان لے کر آئی تھی، اس کے قریب سامان بچے کی پیدائش پر لے کر آئے۔ یہ دونوں باتیں ہندوانہ رسمیں، اور ہم نے بوجھ اپنے اوپر کھڑا کیا۔ اسی طرح شادی میں آپ دیکھیں، شادی میں نکاح مسنون ہے اور ولیمہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ جہیز کی صورت میں رشوت لینا
یہ بچے کو کیش کرانے کے لیے یہ جہیز ماں باپ کا کیا قصور ہے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے؟ اور جی مہمان تو ہمارے ہیں لیکن کھانا آپ نے ان کو اچھا کھلانا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھئی مہمان اگر تمہارے ہیں تو کھانا آپ کھلاؤ ان کو اچھا۔ اس لیے بارات کی صورت میں ایک جلوس لے کر جانا، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ مسلح ہو کر جاتے تھے اور گھر جا کر فائرنگ کرتے تھے، پٹاخے زور زور فائرنگ کرتے اور گھر سے سامان لوٹ کر ایک آدھ خاتون بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ ڈاکے کا وہی انداز آج کل بارات کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ بارات کی صورت میں رشوت، یہ جہیز کی صورت میں۔ اسی طرح مہندی ہے، اور جی مولانا صاحب ہم نے مہندی کی رسم میں نکاح رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے ہندو کی رسم نہیں چھوڑی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پامال ہو جائے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ اکٹھا ہی فنکشن کر لیں گے، وہ بارات کے استقبال میں ہی ولیمہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ولیمے کی سنت پیچھے رہ گئی ہے، مہندی میں ہی بارات اور بارات میں ہی ولیمہ۔ بارات کا جلوس اور جوتا چھپائی اور دودھ پلائی اور گود بھرائی، یہ ساری کی ساری رسمیں ہندوانہ ہیں، ان کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خدا را اس بوجھ سے بیٹی کے باپ کو آزاد کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر انہیں زندہ درگور کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اسی طرح مرگ میں فوت ہو جاتا ہے کوئی بندہ تو اس میں سنت کیا ہے؟ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے اور 3 دن تک اس کے گھر میں ایک مرتبہ جا کر اس کو حوصلہ دیا جائے، تعزیت کی جائے اس کے ساتھ 3 دن تک، اور ایک مرتبہ جائیں، بار بار نہ جائیں۔ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بار بار نہ جائیں، تعزیت کے لیے جائیں بس ایک مرتبہ، تعزیت ہو گئی، ہر روز جانا ضروری نہیں۔ باقی جتنی رسمیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے دین کی رسمیں نہیں ہیں، ہمارے دین کی تعلیم نہیں۔ ایصال ثواب کے جتنے طریقے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں ان کو سنت کی تائید حاصل نہیں ہے۔ ایصال ثواب سے کوئی نہیں روکتا، ایصال ثواب بالکل برحق ہے، میری بات سمجھیے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ میت کے ترکے میں سے مال نہ ہو، مال میت کے ترکے میں سے نہ ہو، اور نام و نمود مقصود نہ ہو، ناک بچانا، جی ناک نہیں رہندی مولوی صاحب، نام و نمود مقصود نہ ہو، دوسری بات۔ اور تیسری بات، جو کچھ آپ خیرات کر رہے ہیں وہ مستحق افراد تک پہنچے، یہ 3 باتیں شرط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ میت کے ترکے میں سے نہ ہو، اس لیے کہ اس پر اب آپ کا اختیار نہیں ہے، بڑے بھائی کا اختیار نہیں ہے، ماں کا اختیار نہیں ہے، جب تک تمام ورثہ اجازت نہ دیں۔ اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے نابالغ تو وہ اجازت دے بھی تو اس کی اجازت کا اعتبار رہے، اور اگر ان کی اجازت کے بغیر یا نابالغ کی اجازت سے بھی وہ مال خیرات کر دیں گے آپ ایصال ثواب کے لیے اور اس کو صاحب ثروت لوگ کھا لیں گے، تو قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ۔ تبرک کہنے سے یتیم کا مال صاحب ثروت لوگوں پر حلال نہیں ہو جاتا۔ تبرک کہنے سے جیسے
ہدیہ کہنے سے یا جیسے کمیشن کہنے سے رشوت ان کمیشن لینے والوں پر حلال نہیں ہوتی بلکہ حرام ہی رہتی ہے، اسی طرح تبرک کہنے سے یتیم کا مال صاحب ثروت لوگوں پر حلال نہیں ہوتا میرے بزرگوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یتیم اس مرحوم کے ترکے میں سے نہ ہو، یعنی ترکہ سے مراد چھوڑا ہوا مال، اور دوسرا یہ کہ نام و نمود مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو کہ فلاں کا باپ فوت ہوا ہے تو کمال ہے اس نے جناب مٹن کھلایا ہے، اس نے متنجن کھلایا ہے، یعنی اس نے باپ کا ولیمہ کر دیا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور تیسرے یہ کہ وہ غریبوں اور مستحق لوگوں تک پہنچے، اور غریب اور مستحق لوگ جن تک وہ مال پہنچنا چاہیے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہاں تک ان تک پہنچتا ہے۔ باب وارث شاہ نے کہا اللہ واسطے دیکھ پکائی تے کھا گئے کڑم جوائی، اوتر گئی کمائی کم کسے نہ آئی۔ غریبوں کو تو وہاں گھسنے ہی کوئی نہیں دیتا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ الدین یسر، حضور نے فرمایا دین آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جتنی مشکلات ہیں یہ ہم نے خود کھڑی کی ہیں، پیدائش کے موقع پر بھی، شادی کے موقع پر بھی، اور مرگ کے موقع پر بھی۔ وہ تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں ان تک اس کو محدود رکھیے۔ باقی جتنی رسمیں ہم نے ہندوانہ کلچر سے لی ہیں، ان کے ساتھ رہ رہ کر طویل عرصہ ہم نے اپنے اندر اور ان کو اسلامائز کیا ہے، ان پر نام لگا دیا ہے اسلام کا، لیکن ہیں رسمیں وہی ساری، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہوئے کہ حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے لیے انتہائی خواہش رکھتے ہیں، جہاں بھی تمہارا فائدہ ہو وہ ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتا ہے۔ اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ ایمان والوں کے لیے بڑے مشفق ہیں، بڑے شفیق ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن کریم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے جن عمدہ اخلاق کی تعلیم دی ہے ان کی مثالیں بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کل عبادی یقول التی ہی احسن، اے میرے پیارے آپ ان سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی منہ سے کوئی بات نکالیں تو اچھی بات نکالا کریں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وہ یا تو اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے، ورنہ کیا کرے؟ چپ رہے۔ من سکت نجا، حضور نے فرمایا جو چپ رہتا ہے اس نے نجات پا لی، کیونکہ گفتگو کا اکثر حصہ جو ہے وہ غیبت پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب تک غیبت نہ کی جائے بات آگے بڑھتی نہیں، وہیں رک جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سورہ مومنون میں ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے اخلاق سکھا رہے ہیں کہ دیکھو بد سلوکی کا جواب حسن سلوک سے دینا ہے، بری بات کا جواب اچھی بات سے دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور یہود آتے ہیں، یہود کے چند لوگ، اور انہوں نے آ کے کہا، آپ سن رہے ہیں نا بات، آپ سن رہے ہیں، میری طرف دیکھیے، یہود آئے اور انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، لام کے بغیر کیا کہا؟ السلام علیکم۔ اور لام کے بغیر اگر ہم کہیں نا، ایک تو ہے نا السلام، اور لام کے بغیر کہیں السلام تو اس کا معنی ہے موت۔ السلام علیکم، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم چھیتی مرو۔ دوسرا جواب ہے کہتا ہے السلام علیکم آپ بھی چھیتی مرے۔ لا حول ولا قوة۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل
مختصر جملہ فرمایا وعلیکم، بس اور کچھ نہیں کہا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سن رہی تھی پردے کے پیچھے، انہوں نے وہیں سے زور سے کہا وعلیکم السلام ولعنت اللہ وغضبہ، موت تم پر ہو، میرے حبیب کے بارے میں یہ کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ موت تم پر ہو اور اللہ کی لعنت تم پر ہو، اللہ کا غضب تم پر ہو۔ یہ دونوں جملے وہ کہے جو قرآن کریم میں اللہ نے ان کے لیے فرمائے ہیں، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب وہ لوگ چلے گئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا یا عائشہ علیک بالرفق، اے عائشہ ذرا نرمی ذرا نرمی ذرا نرمی، ذرا شفقت ذرا نرمی۔ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ میں نے تو ان کی بات کا جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے میرا جواب نہیں سنا جو میں نے جواب دیا ہے، فرق یہ ہے کہ ان کی بات اللہ نے سنی نہیں ہے، ہماری اللہ نے سن لی ہے۔ تو شفقت، بری بات کا جواب اچھی بات سے جواب دینا۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے ادفع باللتی ہی احسن، برا سلوک کرنے والے سے اچھا سلوک کرو، برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ معافی کے ساتھ، غضب اور غصے کا بدلہ صبر کے ساتھ، بے ہودگی کا بدلہ چشم پوشی کے ساتھ، ناپسندیدہ باتوں کا جواب برداشت اور تحمل کے ساتھ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر یہ رویہ تم اختیار کرو گے تو تمہارے اور وہ جس کے درمیان شدید، تمہارے اور وہ دوسرا جن کے درمیان شدید دشمنی تھی، کأنہ ولی حمیم، یہ گرم جوش دوستی میں بدل جائے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ہمیں کریمانہ اخلاق سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجئے اس ارشاد پر، فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ اگر آپ جائزہ لینا چاہیں کہ ایمان کے لحاظ سے کس کا ایمان کامل ترین ہے تو اس کے برتاؤ کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو، اس کے رویے کو دیکھو، اس کے ایٹیچیوڈ کو دیکھو۔ اس کی صرف نمازوں پر نہ جاؤ، اس کے صرف روزوں پر نہ جاؤ، ہو سکتا ہے اس کے پیشانی پر جو محراب ہے وہ بڑا بالکل سیاہ ہو گیا ہے، سجدے کے لیے سر رکھ کے، لیکن دیکھو چیک کرو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا برتاؤ بہت عمدہ ہے، جس کا رویہ بہت عمدہ ہے، جس کا سلوک بہت عمدہ ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ذرا اس طرح سے ہیں کہ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ، فرمایا کامل ترین مومن وہ ہے، ایمان میں کامل ترین وہ ہے کہ جو اخلاق میں بہت اچھا ہے اور اپنے گھر والوں پر انتہائی مہربان ہے، اپنے گھر والوں پر انتہائی مہربان ہے۔ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا اپنے ملفوظات میں کہ ایک آدمی حضرت کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضرت میں جب 2-3 مہینے کے بعد گھر میں چھٹی پر جاتا ہوں تو یقین کیجئے میں جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والے سارے سہم کر رہ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم کوئی درندے ہو؟ بھائی بھیڑیا گھر میں آ جائے یا باولا کتا آ جائے یا شیر آ جائے یا چیتا گھر میں آ جائے تو گھر والے کیا ہوتے ہیں؟ سہم جاتے ہیں۔ تم کوئی درندے ہو؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ دیکھو سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔
خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ باہر تو سارے اچھے ہوتے ہیں، کھلکھلاتے مسکراتے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا خیارکم خیارکم لنسائہم، تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے، تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ یہ کیوں ایسی صورتحال ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ جب کسی آدمی کو دیکھو کہ کسی خاتون کے ساتھ بڑا کھلکھلا کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہن الا لئیم، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا وہی ہوگا جو شریف النفس ہے اور کمینہ ہے جو ان کی انسلٹ کرتا۔ وما اہانہن الا لئیم، لئیم کہتے ہیں کمینے کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وما اہانہن الا لئیم۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، فرمایا الطفہم بأہلہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے اور بیوی اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتی ہے تو اللہ ان دونوں کی طرف مسکراتا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ اخلاق ہمارے گھروں میں کب آئیں گے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، اللہ اکبر، درجۃ الصائم القائم۔ فرمایا کہ مومن اچھے اخلاق کے ذریعے سے سارا دن روزہ رکھنے والے اور ساری رات تہجد پڑھنے والے جیسا اجر پاتا ہے۔ میں فرائض بجا لا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں فرائض بجا نہیں لا رہا لیکن رویہ میرا بڑا اچھا ہے۔ یہ جو گیپ پیدا ہوا ہے نا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بس فرائض چھوڑو کوئی بات نہیں، اور دوسرا کہتا ہے فرائض بجا لاتے رہو، اخلاق تمہارا جیسا بھی ہو کوئی بات نہیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں، ان دو انتہاؤں کے درمیان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے رہنما ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فرائض بجا لا رہا ہے لیکن اس کا رویہ اس کے ساتھ ساتھ اچھا ہے، تو تہجد نہیں بھی پڑھتا، نفلی روزے نہیں بھی رکھتا، اس اخلاق کے اچھا ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو تہجد پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے درجات عطا فرمائے۔ اور یہ حدیث میں چاہتا ہوں آپ سن لیں ذرا غور سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقا کما قسم بینکم ارزاقکم، لوگو اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو بھی ایسے ہی تقسیم کیا ہے جیسے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا ہے۔ کسی کے پاس کم رزق ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، اسی طرح کسی کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، کسی کے ذرا کم اچھے ہیں۔ ولا اللہ اکبر وان اللہ عز وجل یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالی دنیا عطا کرتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے اور جس کو نہیں پسند کرتا اسے بھی دیتا ہے۔ یہ یعنی دنیا میں مال کی کثرت اس کے محبوب ہونے کی نشانی نہیں، اور مال کا کم ہونا اس کے ہاں سے غضب والا ہونے کی نشانی نہیں۔ اوہو، فارسی کے شاعر نے کیا کہا، کیا خوبصورت بات کہی کہ دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری، دوستوں کو تو کہاں محروم کرے گا،
گبر و ترسا وظیفہ خرداری، سب کو تو کھانا دے رہا ہے، دوستوں کو کہاں تو محروم کرے گا؟ تو دشمنوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تیرے دسترخوان پر تو فرعون بھی پلتا رہا ہے، قارون بھی پلتا رہا ہے، تیرے دسترخوان پر تو ابو جہل بھی پلتا رہا ہے، ابو لہب بھی پلتا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، دنیا تو جس کو چاہتا ہے، چاہے اس کا وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو، سب کو دیتا ہے۔ لیکن اگلا جملہ سنیے، وَلَا يُعْتَ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، دین اسی کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ تو ہم سب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی برکت سے الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، دین اسی کو عطا کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، جس کو اللہ نے دین دیا ہے یقیناً اللہ نے اس کو پسند کیا ہے۔ اور آگے جملہ سنیے، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مجھے اس ذات کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ، بندہ اس وقت تک فرما بردار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان اللہ کی فرما بردار نہ بنے، جب تک اس کی زبان سے المسلم من سلم المسلمون، ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اور دوسرے میں من سلم الناس، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے پوری انسانیت محفوظ ہو۔ ایک حدیث میں تو ہے نا کہ مسلمان محفوظ ہوں، ایک میں ہے پورے انسان محفوظ ہوں۔ والمومن من امنہ الناس، مومن وہ ہے کہ جس کے شر سے انسان محفوظ ہوں۔ آگے فرمایا ولا یؤمن حتی یأمن جارہ بوائقہ، اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے بوائق سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یا رسول اللہ یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا اس کے تنگ کرنے اور اس کے ظلم کرنے سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ 3 مرتبہ فرمایا، ذرا غور کیجئے، 3 مرتبہ فرمایا واللہ ما آمن بی، اللہ کی قسم مجھ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم مجھ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ یا رسول اللہ یہ بدبخت کون ہے جس کے بارے میں آپ قسم کھا کے فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اور اس کے ظلم اور زیادتی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ پھر فرمایا اللہ کے حبیب نے ولا یکسب عبد مالا من حرام فینفق منہ فیبارک لہ فیہ، کوئی آدمی حرام مال کماتا ہے اور اس سے خیرات کرتا ہے، حرام مال سے خیرات کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ یہ خیرات اس کے لیے برکت کا باعث ہوگی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ولا یتصدق فیہ فیقبل منہ، اور وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے اس مال سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور صدقہ قبول ہوگا، فیقبل منہ، یقیناً یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے دوسری حدیث میں، فرمایا اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو اللہ حلال مال قبول کرتا ہے، اور قبول اس طرح سے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک شخص کھجور دیتا ہے اللہ کی راہ میں کھرے پاکیزہ مال میں سے، اللہ بڑھاتے بڑھاتے اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دے۔ وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، حرام مال پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو جہنم کی آگ اپنے لیے بڑھا کر جاتا ہے۔ ان اللہ عز وجل لا يمحو السیئ بالسیئ ولكن يمحو السیئ بالحسن وان الخبیث لا يحمو الخبیث،
کہ دیکھو برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا، بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا دیکھو ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب اور سب سے زیادہ مجھے پیارا وہ ہوگا کہ جو اخلاق میں اچھا ہوگا، اخلاق میں اچھا ہوگا۔ اور ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ، میرے ہاں انتہائی ناپسندید اور مجھ سے بہت دور قیامت کے دن وہ ہوگا السرسارون، جو تکلف کے ساتھ باطونی ہے، المتشدقون، جو منہ پھلا کر اور بڑا بنا سوار کر فخریہ لہجے میں باتیں کرتا ہے، المتفیہقون، اور تکبر اور غرور سے بھری گفتگو کرتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہم اخلاق کی کس سطح پر ہیں۔ اچھے ہیں تو اللہ کے قریب ہوں گے، اور برے ہیں تو برے اخلاق والے اللہ سے دور ہوں گے، اللہ کے حبیب سے دور ہوں گے۔ تو ہم نے قیامت کے دن اللہ کے حبیب کے قریب ہونا ہے یا دور ہونا ہے؟ زور سے کہہ دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے اخلاق کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد